السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تعالی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ۔ یہ جو آیت ابھی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں: ان عدۃ الشہور عند اللہ، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 شہرا، 12 مہینوں کی گنتی ہے، فی کتاب اللہ، اللہ کے پاس کتاب میں، یوم خلق السماوات والارض، یعنی بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 مہینے ہیں جو اللہ کے پاس کتاب اللہ میں ہے۔ تو وہ کب سے ہے؟ تو پھر اس کا جواب یہ ہے: یوم خلق السماوات والارض، جس وقت سے اللہ نے زمینوں اور آسمانوں کو تخلیق فرمایا، منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ حرمت یعنی قابل احترام، باعث عزت، باعث تکریم۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ فتح مکہ سے پہلے جب مسلمان مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ کی طرف جانے لگے تو انہوں نے کہا، یعنی ان کو یہ ڈر ہوا کہ ہمیں ڈر ہے کہیں کفار ہم سے حرمت والے مہینوں میں نہ لڑیں۔ کب؟ یہ فتح مکہ سے پہلے جب مدینے سے مکہ جا رہے تھے تو ان کو ڈر ہوا ہے، خوف ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حرمت والے مہینے میں ہم سے لڑے۔ اس پر اللہ جل شانہ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمائی جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ یہ اس دن سے لوح محفوظ پر لکھا ہے جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا، ان میں سے 4 مہینے عزت والے، حرمت والے ہیں۔ وہ مہینے کون سے ہیں؟ وہ 4 مہینے: پہلا مہینہ رجب، دوسرا ذوالقعدہ، تیسرا ذوالحجہ اور چوتھا محرم۔ چار مہینے جو حرمت والے ہیں ان میں رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم۔ اور ہمارا سال، عربی سال، اسلام کا سال شروع ہوتا ہے محرم کے مہینے سے۔ سال کا پہلا مہینہ محرم، اس کے بعد صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان۔ ان 12 مہینوں کی گنتی جو اللہ جل شانہ کے پاس ہے ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔
پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں ذالک الدین القیم، یہ نہایت ہی سیدھا اور مضبوط حساب ہے اللہ کے پاس۔ اب اس حساب میں کچھ رد و بدل آنے والا نہیں ہے، مگر پہلے ہوتا کیا تھا، یہ جو مہینوں کی ترتیب، مہینوں کی گنتی اللہ کے پاس ہے، وہ تو ازل سے ہے، زمین و آسمان کی تخلیق کے اس وقت سے ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری سے پہلے یہ جو اہل مکہ تھے، یہ جو سرداران مکہ تھے، یہ مہینوں کو آگے پیچھے کر لیتے تھے۔ جیسا رمضان کا مہینہ، رمضان اگر گرما میں آتا تو اس کو سردی کی طرف بڑھا لیتے تھے، بارش کی طرف بڑھا لیتے تھے، اور یہ تصور کرتے تھے کہ یہ جو ایک مہینے کے روزے ہیں، ہم ان روزوں میں زیادہ کر کے رہیں گے، کر کے یہ لوگ مہینوں کو آگے پیچھے کر لیتے تھے۔ رمضان کے مہینے میں وہ ذکر آئے گا، انشاءاللہ ذکر ہوگا۔ تو گرمی کی وجہ سے رمضان کے مہینے کو آگے کر کے اس میں روزے بڑھا لیتے تھے وہ لوگ۔ تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ حرمت کے مہینے تو 4 مہینے ہیں، اور یہ جو گنتی ہے، یہ گنتی میں اب کوئی فرق آنے والا نہیں ہے۔ تو اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امپلیمنٹ کیا، یعنی رائج کیا، اس پر عمل کیا۔ اب مہینوں کی آگے پیچھے ترکیب ہونے والی نہیں ہے۔ اگر گرما میں روزے آئیں گے تو گرما میں ہی روزے رہنا ہے، مگر اللہ جل شانہ نے پھر ایک چھوٹ دی ہے۔ وہ چھوٹ کیا دی ہے؟ اگر کوئی بیمار ہے، روزہ رہنے کے لائق نہیں ہے، تو وہ روزوں کو بعد میں رہے۔ اگر کوئی مسافر ہے، اگر وہ روزے نہیں رہ سکتا ہے تو اپنا سفر پورا کر کے روزہ رہے۔ اور کوئی ایسا ہے جو روزے بعد میں بھی نہیں رہ سکتا، تو اللہ نے اس کے لیے کفارہ مقرر کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے اس کفارے کا طریقہ بتایا ہے کہ 2 ٹائم کا کھانا کھلانا مسکین کو۔ جو روزہ نہ رمضان میں رہ سکتا نہ رمضان کے بعد رہ سکتا، تو اس کو روزے رہنا نہیں ہے، روزے کا بدلہ۔ اب جو شخص بالکل کمزور نحیف ہے، اس کو کفارہ دینا ہے 2 وقت کا کفارہ۔ یہ انشاءاللہ رمضان کے مہینے میں بیان کیا جائے گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَلَا تَظْلِمُونَ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، لہٰذا ان قابل احترام مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ تو اپنے آپ پر ظلم نہ کرنا کیا ہے، وہ آگے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جنگ و جدال کی ممانعت کو ان 4 مہینوں سے مخصوص کر کے ہم پر واضح کیا کہ یہ مہینے محترم ہیں، اس لیے دوسرے مہینوں کی نسبت اس میں ظلم و زیادتی کی ممانعت زیادہ ہے، اگرچہ ظلم ہر مہینے میں منع ہے، اگرچہ کہ ظلم ہر مہینے میں منع ہے۔ جس طرح اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، یعنی تمام نمازوں، اس میں بات کیا انڈرسٹوڈ ہے؟ حافظوا علی الصلوات، تمام 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرو۔ یہ بات مجمعی طور پہ بتا دیا گیا۔ اس کے بعد میں خاص کر اللہ نے فرمایا والصلاۃ الوسطی، عصر کی نماز کی زیادہ پابندی کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف عصر کی پابندی کریں، دوسرے میں غیر پابند رہیں، یہ نہیں، تمام نمازوں کی پابندی کرتے ہوئے عصر کی نماز کی زیادہ پابندی کرو۔ اب اس کو کیسا سمجھیں گے؟ آسان طریقہ ہے سمجھنے کا۔ جیسا ہر نماز کا وقت ہوتے ذہن میں آگے اب وقت ہونے والا ہے، وقت ہو رہا ہے، اذان ہونے والی ہے، نماز پڑھنا ہے، یہ عام نمازوں کے لیے ذہن ہے۔ پھر خاص عصر کے لیے کیا ذہن ہے؟ تو ظہر کے بعد سے ذہن میں یہ رہنا کہ عصر بھی پڑھنا ہے۔ یہ ہے تخصیص، ایسا ہم اس کو تخصیص کر سکتے ہیں۔ 4 نمازوں کا وقت پہ تو پڑھنے کا ارادہ ہو رہا ہے، مگر عصر کی نماز کا ارادہ ظہر سے کرنا، ظہر کی پڑھتے نہیں الحمدللہ ظہر تو پڑھ لیا، اب عصر بھی پڑھنا ہے۔ اور پھر عصر میں اہتمام یہ بھی کرنا ہے، دیکھیے سنت موقدہ اور سنت غیر موقدہ ہے۔ سنت موقدہ یعنی وہ سنتیں جس کی تاکید کی گئی، اور وہ سنت جس کی تاکید نہیں کی گئی، مگر ہمارے لیے تو سنت سمجھ کے سبھی کو پڑھنا ہے۔ غیر موقدہ ہے بول کے چھوڑ دینا نہیں ہے۔ عصر سے پہلے کی 4 سنتیں پابندی سے پڑھنے کی کوشش کریں گے، مگر اگر کبھی وقت نہیں ہونے کی وجہ سے چھوٹ گئی تو اس کو ہم غیر موقدہ سمجھیں گے۔
لیکن وقت ہونے کے باوجود بھی غیر موقدہ ہے، پڑھے تو پڑھے، نہیں تو نہیں، بول کے ایزی لے لینا نہیں ہے۔ تو عصر کی فرض سے پہلے بھی 4 سنتیں پڑھنے کا اہتمام کرنا۔ اب آئیے رجب کے مہینے کی حرمت کے متعلق کچھ کہنے کے بعد ہند الولی کا ذکر تھوڑا سا کر لیں گے، کیونکہ میری لاپرواہی کی وجہ سے ٹائم نہیں ہے، نہیں بولتا میں، میری لاپرواہی کی وجہ سے خاطر خواہ اسٹڈی میں نہیں کر سکا۔ انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے اللہ کی توفیق سے جو ہوا وہ بتایا جائے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب ماہ رجب کا چاند طلوع ہوا تو آپ جمعہ کے دن ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، سنو، یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا مہینہ ہے جو بحیرہ ہے۔ آگے آئے گی اس کی تشریح۔ یہ تمہاری زکوٰۃ کا مہینہ ہے، لہٰذا جس پر قرض ہو وہ اپنا قرض ادا کرے، پھر بقایا مال کی زکوٰۃ ادا کرے۔ یعنی اس سے یہ معلوم ہو رہا کہ ہم لوگ جو رمضان میں بھی زکوٰۃ دیتے ہیں تو اہتمام یا حساب کتاب شمار رجب کے مہینے سے بھی کر سکتے ہیں ہم زکوٰۃ کا۔ حالانکہ عمومی قاعدہ یہ ہے کہ زکوٰۃ جس دن، جس وقت، جس مہینے میں شروع ہو کے لاگو ہوتی ہے اس مہینے میں زکوٰۃ نکال لینے کا ہے، انتظار کرنا نہیں ہے رجب کا مہینہ آیا تو نکالتا ہوں، رمضان کا مہینہ آیا تو نکالتا ہوں۔ بلکہ اب لوگوں کا ذہن یہ رہتا رمضان کی 1 نیکی 70 گنا نیکیاں رہتے۔ ارے بھائی آپ اپنا فائدہ دیکھ رہے ہیں، مگر اللہ کا حکم کیا ہے؟ جس وقت زکوٰۃ تم پر لاگو ہوئی اس وقت نکال دینا ہے، نیک نیتی اور اچھے اس سے نکال لینا۔ ایک طریقہ میں یہ بھی بتایا تھا جو میں اپنا پریکٹیکل بتاتا ہوں۔ کسی کو زکوٰۃ اور صدقے میں فرق کیا ہے؟ صدقہ چھپا کے دینے کا حکم ہے، زکوٰۃ کو چھپا کے دینے کا حکم نہیں ہے، زکوٰۃ کو ظاہر کر کے دینے کا حکم ہے۔ اور کسی کو یہ نہیں کہنا ہے بھائی میں آپ کو زکوٰۃ کا پیسہ دے رہا ہوں، نہیں کہنا ہے۔ مطلب جیسا ہم لفافے میں رکھ کے چھپا کے یوں کر کے جیسا صدقہ ایک ہاتھ کو دیے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں چلنا، یہ نوافل میں ہے۔ فرض زکوٰۃ دینا فرض ہے، اس کو ظاہر کر کے دینا ہے، یعنی کھلے سے دینا ہے۔ ظاہر کرنا مطلب سامنے والے کو احساس کمتری یا ذلیل کرنے کے واسطے میاں میں آپ کو زکوٰۃ کے پیسے دے رہا ہوں بولنا ضروری نہیں ہے، دکھا کے دینا ہے، دیکھ کے دینا ہے۔ اس لیے حضرت عمر نے کہا کہ میں اس لیے کرتا ہوں کہ تاکہ دیکھ کے دوسروں کو بھی شوق پیدا ہو، دوسروں کو بھی ذوق پیدا ہو، یہ ہے۔ اب اگر کسی کو زکوٰۃ دیے آپ کو ذکر کرنا ہے تو یہ نہیں بولنا کہ میں میرے خلیرے بھائی کو زکوٰۃ دیا، ضروری نہیں ہے بولنا۔ آپ یہ بولیے کہ بھائی میرے پہ زکوٰۃ آئی تھی، میں نے اپنے قریبی شخص کو زکوٰۃ دے دیا، تو سامنے والے کے لیے آپ کا کیا میسج گیا کہ بھائی قریبی آدمی کو بھی زکوٰۃ دینا ہے۔ پہلے شروعات تو قریبی سے کرنا ہے، اس لیے کہ قریبی سے کریں گے تو دگنا اجر ہے، ایک خرابت داری کا رشتہ نبھانے کا اور دوسرا حسن سلوک کرنے کا۔ ہم لوگوں کا طریقہ کیا ہو گیا آج؟ ہم اپنوں کو چھوڑ کے غیروں کے پاس جا رہے ہیں۔ اور میں بتاتا ہوں بعض موقعوں پر یہ پریکٹس ہے، یہ پریکٹیکل ہے۔ کسی کو زکوٰۃ دیتے رہے، یہ سمجھتے کہ خاندان کا غریب ہے انہیں جی حضوری میں رہنا ہماری، ہم بولتے چاہ جانا، یہ ذہن ہے۔ مگر ایسا ذہن نہیں ہونا چاہیے۔ جب وہ بچہ یا وہ آدمی وہ شخص جو بھی ہے ذرا سا حالات کی وجہ سے نہیں ملا جلا، کیا میاں لیتے دیتے رہے تک آتے تھے اب نہیں آ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ جتنا دیے پورا گیا، جتنا دیے پورا گیا۔ ارے بھائی کچھ مجبوری تھی ان کی، اب آپ تانا دیے کیا؟ صدقہ دیے، نفل پیسے دیے، زکوٰۃ دیے جو فرض تھی۔ اب میں کیا بولتا ہوں، جس کو زکوٰۃ دی جاتی ہے اس کا شکریہ بھی ادا کرنا، پھر پلٹ کے اللہ کا بھی شکر ادا کرنا۔ اے اللہ میری دی ہوئی زکوٰۃ کو اس نے قبول کر لیا، تیرا شکر ہے۔ اگر وہ نہیں ملتا تو کس کو دیتے؟ بھائی ایک مثال ہے، گرم گرم یا فریش کھانا ہے، آپ کو بھوک لگ رہی، آپ کو فریش کھانا ملا، آپ کھا کے جتنی انرجی مل رہی، وہی کھانا باسی ہونے کے بعد کھائے تو کیا ملا؟ بیماری بھی مل سکتی۔ تو جو آدمی کو دینے کا حکم پہلے ہے آپ اس کو پیش کریں، انہیں قبول کر لیا تو بہت بڑی بات ہے۔ اور یہ چیزیں ایسی ہے دے کے جتانے کی نہیں ہے، دے کے شکر ادا کرنے کی چیزیں ہیں زکوٰۃ۔ تو یہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ مہینہ بحرہ مہینہ ہے، یعنی یہ مہینہ
تمہاری لاپرواہیوں کو، تمہارے گناہوں کو سننا نہیں چاہتا، تم یہ مہینے میں نیکیاں کرتے رہو۔ ابن انباری کہتے ہیں کہ اس مہینے کو اصم یعنی گونگا، بہرا کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اہل عرب ہمیشہ ایک دوسرے سے لڑتے رہتے تھے، اور جب رجب کا چاند طلوع ہوتا تو ہتھیار رکھ دیتے تھے اور تیروں کے پھل اتار دیتے تھے، تو اس میں ہتھیاروں کو جھنکارنے اور نیزوں کی آواز سنائی نہ دیتی، اس لیے یہ مہینے کو بہرا کہا گیا ہے۔ کیوں؟ یہ مہینے میں لڑائی جھگڑے کرنے کا نہیں ہے۔ اس زمانے میں تو جنگیں تھیں، آج کے دور میں بھی اگر کسی وجہ سے آپسی اختلافات رونما ہو رہے ہیں تو یہ ذرا یہ مہینہ گزر جانے دو بول کے ٹال دینا۔ آج کے دور میں ہمارے لیے کیا ہے بھائی؟ اس زمانے میں جنگ تھی، ہتھیار تھے، تلوار تھی، نیزے تھے، اس کو اتار کے رکھ دیتے تھے، تو پھر ہم کیا کرنا؟ ہم یہ کرنا کہ ہمارے معاملات میں اگر اختلافات پیدا ہو رہے ہیں یا اختلافات رونما ہوئے تو بول کے عمل کرنا، بولنا بھائی رجب کا مہینہ حرمت کا مہینہ ہے، ذرا یہ مہینہ گزر جانے دو۔ اس کے بعد پھر اللہ کی رحمت دیکھی، اللہ دونوں کے دلوں میں ایسی محبت پیدا کرے گا کہ وہ اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ اور جب کوئی شخص اپنے باپ کے قاتل کو تلاش کرنے کے لیے سوار ہوتا تو رجب آنے پر اس سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کرتا تھا۔ اس دور میں گویا اس نے اسے دیکھا ہی نہیں، دیکھ کے بھی چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا تھا، دیکھ کے بھی اندیکھی کر دیتا تھا۔ کیوں کہ یہ مہینے کی حرمت اللہ نے ایسی بیان کی ہے، اور نہ اس کے بارے میں کوئی خبر سنی ہے، اور اس بنا پر اس کو اصم کہا جاتا ہے۔ یعنی وہ جو شخص باپ کو مارا، وہ شخص کے پاس سے گزرا، اس کو دیکھا مگر دیکھ کے بھی اندیکھی کر دیا، سنا کہ اس نے باپ کا قتل کیا ہے، اس کے باوجود بھی سنی انسنی کر دیا، اس لیے کہ رجب کا مہینہ حرمت والا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ چونکہ اس مہینے میں کسی قوم پر اللہ تعالیٰ کا غضب نہیں سنایا گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ امتوں کو باقی مہینوں میں تو عذاب میں مبتلا کیا، لیکن اس ماہ میں کسی امت کو عذاب نہیں دیا، اس لیے اسے اصم بھی کہا جاتا ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی پر سوار ہونے کا حکم دیا، اور وہ آپ کو اور آپ کے دیگر رفقاء کو لے کر 6 مہینے چلتی رہی۔ جودی کے پہاڑ سے جب لگی تو وہ یوم عاشوراء تھا، یوم عاشوراء کے دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے سے لگی تھی۔ حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بے شک رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اسی میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی میں سوار کیا اور انہیں نیز ان کے ساتھیوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو میں ہمراہیوں کے طوفان سے محفوظ رکھا اور زمین کو شرک اور دشمنان دین سے پاک کر دیا تھا۔ جب طوفان آیا تو اللہ کے نافرمان پورے ہلاک کر دیے گئے۔ اب جب نوح علیہ السلام کشتی سے زمین پر قدم رکھے تو آپ کے ساتھ جتنے احباب تھے وہ سارے کے سارے اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے والے تھے، اس لیے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے حکم پر جو ایمان لائے تھے ان کو سوار کیا گیا، اور سوار ہونے کے بعد اللہ نے پھر روزہ رہنے کا حکم دیا۔ تو وہ حضرات نے روزہ بھی رکھا، اللہ کا حکم بھی مانا، رسول کا حکم بھی مانا۔ اس لیے جب زمین پر اب انہوں نے قدم رکھا تو اب زمین پر کوئی نافرمان باقی نہیں تھا، سب عذاب کے ذریعے ہلاک ہو گئے تھے طوفان نوح کے ذریعے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا
ان میں سے 4 حرام مہینے ہیں، حرمت والے ہیں۔ ایک رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، حضور نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ جس نے حالت ایمان میں ثواب کی نیت سے رجب کا ایک روزہ رکھا، اس کے لیے خدائے بزرگ و برتر کی رضا واجب ہو گئی، اور فردوس اعلیٰ اس کا ٹھکانہ ہے۔ رجب کا ایک روزہ رکھا اس کے لیے خدائے بزرگ، اور جس نے 2 روزے رکھے اس کے لیے 2 گنا ثواب ہے۔ ہر حصہ دنیا کے پہاڑوں جتنا ہے، اور جس نے رجب کے 3 روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک خندق بنا دے گا جس کی لمبائی 1 سال کی مسافت ہوگی، اور جس نے رجب کے 4 روزے رکھے اسے مختلف مصائب مثلاً پاگل پن، جذام، برص اور دجال کے فتنے سے بچایا جائے گا۔ جو شخص رجب میں 5 روزے رکھے وہ عذاب قبر سے محفوظ ہوگا۔ جو شخص رجب کے 6 روزے رکھے گا وہ قبر سے اس طرح برآمد ہوگا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند سے زیادہ روشن ہوگا۔ اور جو آدمی رجب کے مہینے میں 7 روزے رکھے گا اللہ تعالیٰ جہنم کے 7 دروازوں میں سے ہر دروازے کو ایک روزے کے بدلے اس پر بند کر دے گا۔ تو معلوم ہوا جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ اور جو آدمی رجب کے 8 روزے رکھے گا تو جنت کے 8 دروازے ہیں، ہر روزے کے بدلے ایک دروازہ کھولا جائے گا۔ جو شخص اس کے 9 روزے رکھے گا وہ قبر سے کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے نکلے گا، اور اس کا رخ جنت کی طرف ہی ہوگا۔ جو شخص رجب کے 10 روزے رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے پل صراط کے ہر میل پر ایک بچھونا بچھائے گا جس پر وہ آرام کرے گا، یعنی ریسٹ روم سمجھیے آپ۔ ہر میل پر ایک اس کے لیے بچھونا بچھایا جائے گا، یعنی 1 میل کی مسافت طے کیا پھر ریسٹ کیا، پھر مسافت طے کیا پھر ریسٹ کیا۔ تو یہ استقبال ہے بندے کا اللہ تعالیٰ جو رجب کے روزے کی برکت سے کرے گا۔ جس نے رجب کے 11 روزے رکھے وہ قیامت کے دن اپنے آپ سے بہتر کسی کو نہیں پائے گا، البتہ وہ شخص جس نے اس جیسا عمل کیا یا اس سے زیادہ روزے رکھے۔ جو شخص رجب کے 12 روزے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے 2 حلے پہنائے گا، ان میں کا ایک حلہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے۔ اور جو آدمی رجب کے 13 روزے رکھے گا قیامت کے دن اس کے لیے عرش کے سائے میں کھانا چنا جائے گا، یعنی کھانا رکھا جائے گا یا دسترخوان لگایا جائے گا، وہ اس سے کھائے گا جبکہ لوگ مشکل میں ہوں گے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اکثر لوگ مشکل اور پریشانی میں ہوں گے روز محشر، روز قیامت، مگر اللہ تعالیٰ کے کچھ خاص بندے، چنندہ بندے ایسے ہوں گے اللہ تعالیٰ جنہیں دسترخوان بچھا کر ان کا استقبال کرے گا۔ اب یہاں پر دسترخوان بچھانے کی حکمت جو دوسری حدیثوں سے پڑھنے میں یہ معلوم ہوتی ہے کہ روز قیامت پسینے کی پیاس کی شدت بھی ہوگی، اور روز قیامت بندہ اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے پسینے میں اس قدر ڈوبا ہوگا جس کو کہیں پسینہ یہاں لگے گا، کسی کو ناک تک آ جائے گا پسینہ، کسی کی کان کی لو تک پسینہ رہے گا۔ اب یہ پسینے میں ڈوبنا اور پسینہ نکلنے میں فرق ہے۔ آج کے دور میں بہت ساری چیزیں آسان اور اچھے سے سمجھ میں آتی ہے۔ چائنا کی ایک چھتری دیکھا میں بارش سے بچاؤ کرنے کی، وہ چھتری پکڑنے والا چھتری تو ایسا پکڑا ہوا ہے، لیکن چھتری کے اطراف سے ایک کپڑا زمین تک آیا ہوا ہے جو اتنا اونچا ہے زمین سے، مگر اس کو چاروں طرف سے دکھائی دے رہا، ٹرانسپیرنٹ ہے وہ،
تو معلوم کیا ہوا، پہلے جو چھتری ہم دیکھتے تھے وہ چھتری صرف اوپر سائبان کیے ہوئے ہوتی تھی، مگر نئے چھتریاں ایسے بھی نکلے ہیں اس سے کپڑا زمین تک آ رہا نیچے، تاکہ وہ زمین کا پانی یا ہوا کے ذریعے آنے والا پانی سے بھی بچاؤ ہو سکتا ہے۔ تو یہ اللہ کا اپنا کرم جس پر ہوگا اس کے لیے اس روز دسترخوان بچھایا جائے گا۔ اور جو آدمی رجب کے 14 روزے رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے وہ کچھ عطا کریں گے جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی دل میں اس کا خیال پیدا ہوا۔ جس آدمی نے رجب کے 15 دن روزے رکھ کر گزرے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے امن والوں کی جگہ کھڑا کرے گا، اور کوئی مقرب فرشتہ یا نبی وہ مرسل نہیں گزرے گا مگر وہ اسے مبارکباد دیں گے، اس روزہ رہنے والے کو، کہ تجھے خوشی ہو تو امن والوں میں سے ہے، یعنی تجھ کو مبارک ہو کہ اللہ نے تجھے امن عطا کیا ہے، تو امن والوں میں سے ہے۔ ایک روایت میں کچھ اضافہ ہے، یعنی 15 دن سے زیادہ کا بھی ذکر ہے، وہ یہ کہ جس نے رجب کے 16 دن روزے رکھا تو وہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کرنے والوں، اس کی طرف دیکھنے اور اس سے کلام کرنے والوں میں سے پہلی جماعت میں ہوگا، جن کو اللہ کی رؤیت پہلے حاصل ہوگی ان میں سے ہوں گا۔ اور جو شخص رجب کے 17 دن روزے رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے پل صراط کے ہر میل پر ایک بستر بچھاوے گا جس پر وہ آرام کرے گا۔ اور جو آدمی 18 دن روزے رکھے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قبے میں ان کا قرب حاصل کرے گا۔ قبہ بولے تو ہم لوگوں کے ذہن میں کیا رہتا؟ ایک چھوٹا سا ڈیرا یا ٹینٹ، یہ ایسا نہیں ہوگا۔ اس دن جس دن کا کیلکولیشن 50,000 مہینوں کے برابر کا ایک دن ہوگا، تو اس خبے کا کیا عالم ہوگا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہوگا۔ وہ کوئی چھوٹا موٹا خبہ نہیں ہوگا، وہ بہت بڑا طویل و عریض خبہ ہوگا جس میں جگہ ملے گی۔ اور جس نے رجب کے 19 دن روزے میں گزارے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائے گا جو حضرت ابراہیم اور حضرت آدم علیہ السلام کے محل کے سامنے ہوگا، اور ان کو سلام کرے گا، یعنی یہ بندہ ان کو سلام کرے گا۔ جو گھر کسی کے گھر کے سامنے ہو صبح شام تو سلام کرنا سعادت مندی سمجھے گا۔ اور جو شخص رجب کے 20 روزے رکھے گا تو آسمان سے ایک منادی آواز دیتا ہے، اے اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ نے تیرے گزشتہ گناہ معاف کر دیے، باقی دنوں میں اثر نو عمل شروع کر دے، یعنی جو کچھ تجھ سے ہوا تھا وہ سب اللہ نے مٹا دیے ہیں، اب تیرا نیا حساب شروع ہو رہا ہے۔ اس مہینے کو مطہر کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ روزے داروں کو گناہوں اور خطاؤں سے پاک کر دیتا ہے۔ اس سلسلے میں وہ روایت جو شیخ ابن ہبت اللہ ابن مبارک السختی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن ابن عبداللہ المخری سے روایت کی کہ انہوں نے اپنی سند کے ساتھ ہارون ابن عشرہ سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک رجب کا مہینہ ایک باعظمت مہینہ ہے، جس نے اس کے ایک دن کا روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اس کے لیے 1000 سال کے روزوں کا ثواب لکھ دیتا ہے، اور جس نے رجب کے 2 روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 2000 روزوں کا ثواب لکھ دیتا ہے، جس نے اس مہینے میں 3 دن روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 3000 روزوں کا ثواب لکھ دیتا ہے، جس نے اس میں 7 روزے رکھے اس پر جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور جو شخص رجب کے 8 دن روزے رکھے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے۔ جو آدمی رجب کے 15 دن روزے رکھے اس کی برائیاں نیکیوں میں بدل دی جاتی ہیں،
اور آسمان سے ایک منادی آواز دیتا ہے تیری بخشش ہو گئی، اب نئے سرے سے عمل شروع کر دے، اور جو زیادہ کرے اللہ تعالیٰ مزید اس میں عطا فرماتے ہیں۔ اب معلوم یہ ہوا، جیسا اب یہاں 8 روزوں کا ذکر آیا، جو 8 روزے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے ہر دروازے سے داخل کرتے ہیں۔ تو کیا اب زندگی بھر اہتمام کرنا، رجب کے مہینے میں 8 روزے رہ کے انتظار کرنا کیا موت کا؟ اللہ کے پاس ایسا نہیں ہے۔ عمر کے جس حصے میں بھی رجب کے مہینے میں 8 روزے رہ گیا، اللہ تعالیٰ اگر ان 8 روزوں کو قبول کر لیے تو پھر جنت حاصل ہو گئی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ ہے کہ اب تو نئے سرے سے عمل شروع کر۔ اگر نئے سرے سے جو عمل کیا جا رہا ہے اس میں زیادہ ہونا ہے تو اللہ اور زیادہ عطا کریں گے، اور پچھلا جو کچھ تھا وہ مٹا دیا گیا۔ تو یہاں سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے، اللہ کے ساتھ حسن ظن پیدا ہوتا ہے، اور اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھنا ایمان مکمل ہونے کی علامت ہے۔ حسن ظن رکھنا اللہ کے ساتھ، اللہ کے ساتھ یہاں حسن ظن کیا پیدا ہو رہا؟ اے اللہ میری اتنی عمر ہو گئی میں نہیں رہ سکا، معاف کر، مجھے توفیق دے کہ اس سال رجب کے مہینے میں روزے رہوں گا، معاف کر۔ یہ جو ہے نا یہ حسن ظن ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے اے فرشتوں دیکھو یہ جو میرا بندہ ہے یہ بندہ میرے کو معاف کرنے والا جانتا ہے، اے فرشتوں تم گواہ رہو انہیں مجھے معاف کرنے والا جانتا ہے، اس لیے میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری شفاعت پر ایمان نہیں رکھتا میری شفاعت اس کے لیے نہیں ہے فرمائی۔ پھر ایک موقع پہ آقا کریم نے فرمایا میری شفاعت میری امت کے گناہ گار بندوں کے لیے ہے۔ پھر ایک موقع پہ فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث ہے، میری شفاعت میری امت کے گناہ کبیرہ کرنے والوں کے لیے ہے۔ گناہ کبیرہ میں کفر اور شرک بھی شامل ہے۔ یہاں پر گناہ کبیرہ میں ماں باپ کا اگر نافرمان بھی ہے تو ماں باپ کو بھی جزا ملے گی، اس کو معاف کرنے کی وجہ سے اللہ ماں باپ کا مقام بھی بلند کرے گا، پھر اس پر جب رحم کرم ہوگا تو شفاعت بھی نصیب ہوگی۔ یہ ہے اللہ کے ساتھ حسن ظن ایمان کی مکمل ہونے کی علامت ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس وقت تک نہ مرو اس سے پہلے کہ تمہارا حسن ظن اللہ کے ساتھ مضبوط ہو جائے۔ حاضرین و سامعین، جیسا کہ آپ ہم جانتے ہیں یہ مہینہ رجب کا مہینہ حرمت والا مہینہ جہاں ہے عالم اسلام کے لیے، وہیں پر ہم ہندوستان میں رہنے والوں کے لیے رجب کا مہینہ باعث احترام اور محترم اور محرم اس لیے بھی ہے کہ اس مہینے میں سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا عرس شریف ہے۔ جب حضرت عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کے موقع پر طواف کے بعد جب دعا کا موقع آیا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں اپنا شاگرد اپنا مرید خواجہ معین الدین کو پیش کرتا ہوں۔ تو ایک آواز آئی جس کو الہام کہتے ہیں، ایک آواز آئی کہ اے عثمان ہارونی ہم نے تمہارے تحفے کو قبول کیا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی سلطان الہند غریب نواز وہ مرید وہ شاگرد ہیں جن کی شاگردی جن کے مرید ہونے پر ان کے مرشد کو بھی ناز تھا، اور انہوں نے جو بات اللہ کے پاس پیش کی وہ یہ تھی کہ معین الدین میرا مرید ہے رحمۃ اللہ علیہ۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں زیارت کا شرف حاصل ہوا
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم ہند کی طرف جاؤ جہاں سے مجھے خوشبو آ رہی ہے۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اس راستے سے واقف نہیں ہوں، تو آپ کو وہ راستہ دکھایا گیا۔ اب آج کے دور میں سمجھنے کے لیے کیا راستہ ون ٹائم دکھایا گیا ہوگا؟ بے شک، مگر اس راستے کو آپ کے لیے محفوظ بھی کر دیا گیا تھا۔ یہ بات ہے سمجھنے کی۔ آج کے دور کی ٹیکنالوجی سے ہم سمجھتے ہیں آسان ہو جائے گا، موبائل ہمارے پاس ہے، GPS سسٹم ہمارے پاس ہے، اگر کسی منزل پہ جانا ہے وہ منزل ہمارے لیے غیر معروف اگر ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بھائی صاحب آپ کا لوکیشن ڈال دیجئے۔ اب لوکیشن ڈالنے کے بعد میں پوچھنے کی ضرورت نہیں رہتی، لوکیشن کو دیکھتے جاؤ، اس منزل مقصود تک پہنچ جاؤ۔ جہاں ہندوستان میں اجمیر میں پرتھوی راج کی حکومت تھی، اس کی ماں نے خواب دیکھا تھا۔ وہ خواب یہی دیکھا تھا کہ خواجہ اجمیر کی، سلطان الہند خواجہ اجمیر کی آمد ہندوستان میں ہونے والی ہے، اور اس کے بیٹے کی بربادی کا منظر بھی دکھایا گیا۔ میں ایسے خواب کو خواب بولنا مناسب نہیں سمجھتا۔ کیوں؟ خواب ہم بھی دیکھیں، ہمارے پاس خواب کا اعتبار ہے کیا؟ ہم اتنے بڑے پہنچے ہوئے ہیں کیا؟ نہیں ہے، خواب دیکھے۔ میں بولتا ہوں وہ منظر، بولتا ہوں میں جو آنے والا منظر تھا وہ منظر دکھایا گیا خواب کے ذریعے۔ وہ صرف خواب نہیں تھا، وہ خواب میں دکھایا گیا، مگر جو حالات آنے والے ہیں، جو منظر آنے والا ہے، جو منظر رونما ہونے والا ہے، اس منظر کو خواب میں دکھایا گیا۔ تو اس کی ماں نے اس سے کہہ دیا پرتھوی راج سے، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے اس زمانے میں جو بھی ہند کی باؤنڈری تھی جس میں پاکستان، لاہور وغیرہ وغیرہ شامل تھے، تو وہاں پر پکٹس لگا دیے باؤنڈریز پر کہ دیکھو اس حلیے کے، اور اگر ان کے ساتھ 39-40 افراد اگر ہوں اور یہ حلیہ اگر ہو تو ان کو داخل ہونے نہیں دینا۔ پکٹس لگا دیا، پابندیاں لگ گئی، آنے والوں کو گنا جا رہا ہے کتنے ہیں، اور ان کے ساتھ جو سامان ہے، سامان کی تفتیش ہو رہی کہ کہیں اس کے اندر چھپ کے آ رہے ہیں کیا۔ ارے ان کو چھپ کے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ جب رسول اللہ کا حکم ہوا تو ان کو تو ظاہر ہو کے آنے کی ضرورت تھی۔ جب رسول اللہ کا حکم ہوا تو چھپ کے آنے کی ضرورت نہیں تھی۔ داخل ہو گئے، یہاں تک کہ دہلی تک جب آپ آ گئے تو لوگ جمع ہونے لگے دیکھنے کے لیے۔ اب یہاں پہ ایک بات بتاتا ہوں میں، سلطان الہند جب ہند میں آئے تو آپ کی ملاقات کے لیے، آپ کی زیارت کے لیے لوگ آتے تھے، اور روایت یہ ہے کہ لوگوں میں دن بدن اضافہ ہوتا جاتا تھا۔ تو اس کی وجہ ایک یہ تھی کہ آپ کا چہرہ اتنا روشن اور اتنا منور اور ایسا چہرہ تھا دیکھنے والا دیکھتے رہ جاتا تھا، اور اس کا جو اثر رہتا تھا، اس کی جو تاثیر رہتی تھی، گھروں میں گئے بھی تو وہی رہتی تھی۔ پھر جب وہ ذرا ہلکی ہو جاتی تو پھر آ کے حاضر خدمت ہوتے اور دیکھتے رہ جاتے تھے۔ یہ صفت تھی۔ یہ صفت کے ساتھ ساتھ کیا تھی صفت؟ لوگ بڑھتے کیوں گئے؟ کیا خواجہ اجمیر آگے بولے اے لوگو کلمہ پڑھو، اللہ ایک ہے، رسول اللہ اس کے آخری نبی ہیں، ایسی دعوت دیے؟ نہیں، آپ کے چہرے کو دیکھ کے ایمان لائے۔ تو جب سلطان الہند کا چہرہ یہ تھا تو پھر پیران پیر کا چہرہ کیا تھا ہوگا؟ جب پیران پیر کا ایسا چہرہ تھا ہوگا تو پھر صحابہ کا کیا چہرہ تھا ہوگا؟ پھر صحابہ کا تو مولا علی کا چہرہ کیا تھا ہوگا؟ جب مولا علی کا چہرہ ایسا تھا تو رسول اللہ کا چہرہ کیا تھا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ پھر ایک سوال ہے، رسول اللہ کے چہرے کو دیکھنے کے بعد بھی لوگ ایمان نہیں لائے، لوگ سوال کرتے، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی حکمت یہ تھی، اگر جو دیکھا ایمان لا لیتا تو پھر دشمن خدا کی پہچان کیسا ہوتی؟ جب دشمن خدا کی پہچان
شیطان کے ذریعے ہے. جو شیطان ازل میں کہا کہ یا اللہ تیری سیدھی راہ میں جو چلیں گے میں ان کو بھٹکانے کے لیے تیری سیدھی راہ میں بیٹھ جاؤں گا. تو پھر شیطان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ لَأَمْلَأَنَّ، کہ ضرور میں تیرے سے اور تیرے چاہنے والوں سے جہنم کو بھر دوں گا. تو اس وجہ سے اللہ نے کچھ دشمن رسول، دشمن خدا کو رکھا تھا کہ رسول اللہ کو دیکھنے کے بعد بھی وہ ایمان نہیں لائے. تو بتانا یہ مقصود ہے جو آ کے دیکھتا اس کی باطنی بیماریاں دور ہو جاتی تھی. اس کے بعد میں جب وہ محسوس کرتا 2 دن 4 دن کہ ارے جو بیماری تھی میرے کو اچھی ہو گئی، تو وہ دوسرے کو بولتا تھا ارے وہ ایک بزرگ آئے ہیں، ایک اللہ کا بندہ، ایک اللہ کا ولی آیا ہے، اس کے پاس میں آیا گیا. لا الہ الا اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اذان دی جاتی ہے تو اذان کے کلمات کو دہرائیں. اب اس میں جو ہے اذان کے بعد حضور نے فرمایا مجھ پر درود شریف پڑھو اور میرے لیے وسیلہ طلب کرو اور پھر دعا کرو. تو آپ سن لیجئے وہ طریقہ کیا ہے. اور جب مؤذن اشہد ان محمد الرسول اللہ کہے تو اس کا ایک حکم ہے، ایک ادب ہے. حکم کیا ہے، ادب کیا ہے؟ حضور نے فرمایا مؤذن جو کلمات کہے تم بھی ان کلمات کو دہراؤ. تو جب مؤذن اشہد ان محمد الرسول اللہ کہے گا تو ہم بھی اشہد ان محمد الرسول اللہ کہیں گے. اب اس کا ادب کیا ہے؟ یہ کہتے ہوئے ہم اپنے انگوٹھوں کو چومیں گے. یہ ادب ہے، یہ حکم ہے. رائٹ. اور ایک بات، عقیدت کی بات، جب اذان ہوتی تھی تو ایک روایت میں ہے حضور فرماتے تھے اے مؤذن تو جو اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے وَأَنَا أَشْهَدُ أَنَّ محمد رسول اللہ، اے مؤذن سن، میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک میں اللہ کا رسول ہوں. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ تو اب ہم امتیوں کا کیا کام ہے؟ ہم امتی کہنا یا رسول اللہ ہم گواہی، آپ کی گواہی پر دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں. یہ ہے ایک حکم ہے، ایک ادب ہے. پھر اذان کے بعد حکم ہے مجھ پر درود پڑھو. تو پہلے درود پڑھنا، اس کے بعد دعائے وسیلہ کرنا. درود اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اس کے بعد دعائے وسیلہ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلہ والفضیلہ ورفع الدرجات کا بھی ذکر ہے. والوسیلہ وابعثہ مقام محمودہ وعدتہ انک لا تخلف المیعاد. اس میں وسیلہ مقام محمود ہے. کیا ہمارے مانگنے سے وسیلہ اللہ دیں گا؟ ارے ہماری مانگ کیا، ہمارا سوال کیا ہمارا سوال بھی پہنچتا نہیں معلوم. مگر یہ وسیلہ مانگنے کی وجہ یہ ہوگی حضور کو جب مقام محمود عطا کیا جائے گا تو ہماری شفاعت ہوگی. حضور نے اس حدیث کے اختتام میں فرمایا جس نے میرے لیے وسیلہ طلب کرے گا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہی نہیں، اب اس کے بعد دعا ہے. دعا کیا ہے؟ چوتھا کلمہ پڑھنا ہے. درود پڑھنا، دعائے وسیلہ پڑھنا، چوتھا کلمہ پڑھنا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. پھر ایک دعا یہ ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا. یہ ہے انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ میں بتاؤں گا. تو آئیے جو بات میں کر رہا تھا، خواجہ اجمیر سلطان الہند غریب نواز کے چہرے کو دیکھ کے لوگوں کو شفا ہوتی تھی. انہیں چہرہ دیکھا، سکون محسوس ہوا، گھر کو چلے گیا، مٹھاس باقی رہی، وہی چہرے کے آثار باقی رہے. پھر ذرا پھیکا پڑا، پھر آ گیا، پھر آیا، پھر گیا. جو مرض تھا وہ مرض چلے گیا. اب انہیں محسوس کیا کہ ان کے پاس آنے جانے سے میرے کو شفا ملی. اب انہیں دوسروں کو بولنے لگا، دوسرے جانے لگے. پھر ہوتے ہوتے ایسے مجموعہ اکٹھا ہوا. وہاں خواجہ اجمیر جا کے دلی میں بیٹھ کر، دلی میں تشریف فرما کے لوگوں کو پیسے نہیں بانٹے، پیسے بانٹ کے لوگاں خریب نہیں آئے. آپ کے چہرے کو دیکھ کر لوگ اکٹھا ہوئے اور آپ کے چہرے کو، آپ کے بول کو،
اب اندازہ لگائیے اس زمانے میں کیا عالم تھا ہوں گا، جب کہ زبان مختلف، تہذیب مختلف، لباس مختلف، مذہب کے کئی ڈویژنز، وہ سب کچھ ہونے کے بعد خواجہ اجمیر کی آواز تنہا اکیلی تھی، آپ کا کہنا اکیلا تھا، سب کی بولیاں الگ الگ تھی، تو یہ بولی جب اثر کری تو لوگ ایمان لائے، جن کے ذریعے 90 لاکھ سے زیادہ لوگ ایمان لائے۔ اور آپ سلطان الہند ہیں، آپ کی بارگاہ میں ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے آج کا یہ جلسے کا اہتمام کیے ہیں۔ آفتاب خطابت کسی وجہ سے نہیں آ سکے ہیں، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے اس جلسے کے فیض و برکت سے ہم سب کو بھی فیض و برکت عطا فرما، اور خاص کر آفتاب خطابت کو صحت اور عافیت عطا فرما، ان کی ہمتوں کو اور بھی اضافہ فرما، اور ان کا ہم سب کو ساتھ دینے کی نیک توفیق عطا فرما۔ آمین والحمد للہ رب العالمین۔ کھڑے ہو جائیے، صلاۃ والسلام۔